بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے، یا کم از کم مسلم علماء نے جو نظریہ مسلمانوں تک پہنچایا ہے وہ یہ ہے کہ جو شریعت اسلامی ہے یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ قانون ہے، منزل من اللہ ہے۔ شریعت اللہ کا قانون ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں شریعت منزل من اللہ قانون کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قانون کے متعلق نظریہ ہے، یہ قانون سازی کا ایک نظریہ ہے۔ شریعت اسلامی جسے کہا جاتا ہے وہ در حقیقت قانون کا ایک نظریہ ہے، نظریہ قانون ہے، تھیوری آف لا ہے، اور قانون سازی کا ایک نظریہ ہے۔ مطلب جب مسلمان یہ کہتا ہے شریعت، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس کا مطلب منزل من اللہ احکام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ علماء اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ شریعت کے کیا کیا دلائل ہیں اور کیا کیا ماخذ ہیں۔ شریعت کے عام طور پر جو مطلب میں اس کو کیوں نظریہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ قانون کا نظریہ کیوں ہے، یہ نظریہ قانون سازی کیوں ہے؟ جب شریعت کے ماخذ کی بات آتی ہے کہ یہ شریعت حاصل کہاں سے ہوتی ہے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے، اب یہ ہے نظریے کی امپلیکیشنز، نظریے کے جو مضمرات ہیں وہ یہ ہیں کہ قانون کا ماخذ چار ہیں، حکم کا ماخذ چار ہیں: کتاب اللہ، احادیث، اجماع اور قیاس۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور حدیث کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد، یا سنت کا لفظ جب مراد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ قوانین یا وہ احکام جو احادیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور اجماع کا مطلب امہ من حیث الامہ کا مجمع علیہ نہیں، بلکہ توافق العلماء علی امر ما، کسی ایک بات پر علماء جب متفق ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ان کا اتفاق ایک قانون کا ماخذ ہے، اس سے بھی یہ قانون بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی انفرادی سطح پر قانون بناتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، قیاس کرتا ہے، تو بھی ایک قانون بنتا ہے۔ تو جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت سے مراد منزل من اللہ احکام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہیں وہ قوانین جو ان چار ماخذ سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو شریعت در حقیقت قانون سازی کا ایک نظریہ ہے، نظریہ قانون ہے، قانون نہیں ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ مشکل صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ شریعت سے مراد اللہ کا حکم لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم مراد نہیں ہے وہاں۔ مسلمانوں کی کتب میں، اس مسلمانوں کے اصول فقہ کی کتابوں میں، امہات الکتب میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جسے اصول شریعہ کہا جاتا ہے، جسے اصول فقہ کہا جاتا ہے، وہاں اس چیز کو بصراحت واضح کیا گیا ہے، بصراحت، پوری صراحت کے ساتھ کھول دیا گیا ہے کہ قانون ان ماخذ سے حاصل ہوگا تو شریعت کہلائے گا۔ تو شریعت سے مراد اللہ کا حکم نہیں، بلکہ ان چار ماخذ سے حاصل ہونے والا قانون ہے۔ یا قانون سازی کے لیے ایک اور ذریعہ جو اجتہاد میں یا قیاس میں کام آتا ہے، وہ ہوتا ہے جس میں قانون بنانے کے لیے مصالح شریعہ یا مقاصد الشریعہ کو پیش نظر رکھ کر قانون بنایا جاتا ہے۔ تو جب قانون بنا دیا جاتا ہے تو اب وہ قانون ہمارے سامنے حکم اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین ہے، حالانکہ وہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ اس کا ایک اور بہت ضروری پہلو، جسے میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور پر وہ لوگ
جن کا تعلق اصول فقہ سے ہے، جو اسلامی قانون یا اسلامی شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس پر توجہ دیں کہ مسلمانوں کے نظریہ قانون میں، مسلمانوں کے شریعت کے قانون، شریعت کے نظریے میں، نظریہ قانون یا نظریہ شریعت میں مقاصد کو زیادہ اہمیت حاصل ہے قانون سے۔ قانون وسیلہ ہے، قانون سے آپ ان مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ تو در حقیقت قانون کی حیثیت مقصود بالذات کی نہیں ہے، بلکہ اس سے کوئی اور مقاصد ہیں جنہیں آپ نے حاصل کرنا ہے۔ جب آپ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ قانون بناتے ہیں۔ تو اب قانون وسیلہ ہے، مقاصد اور ہیں، تو جو مقاصد ہیں ان کی حیثیت ظاہر مقدم ہے۔ وسیلے کو کسی وقت بھی بدلا جا سکتا ہے، وسیلہ کبھی بھی بدلا جا، اگر مقاصد کو قائم رکھا جا سکے، مقاصد کی پاسداری کی جا سکے، تو کسی وقت بھی قانون کو یا وسیلے کو بدلا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اللہ کا قانون بھی ہو تو بھی مقاصد سے متصادم ہو رہا ہو تو مقاصد کے حصول کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مقاصد حاصل ہو جائیں گے، منزل من اللہ حکم بھی ہو تو بھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، اسے بڑھا دیا جائے گا، اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا یا دائرہ کار سکیڑ دیا جائے گا۔ تو مقاصد زیادہ اہم ہیں، مقاصد زیادہ اہم ہیں، لیکن مقصد کو کب اہمیت دی جائے گی، مقصد کے مد مقابل قانون کو کب منسوخ کر دیا جائے گا، کس وقت قانون کو ختم کر دیا جائے گا، اس کا فیصلہ عامت الناس نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ اشرافیہ نے کرنا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا نظریہ قانون، جسے وہ شریعت کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ اس کے ماخذ چار ہیں، صرف وحی خداوندی اس کا ماخذ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی ہے، صرف وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ماخذ چار ہیں، اور ان چار ماخذ سے جب حاصل کیا جاتا ہے قانون تو اسے مقاصد، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے اس میں مقصد کیا ہے، پھر اس مقصد کو اولیت دی جاتی ہے، قانون کے مد مقابل ان کو اولیت دی جاتی ہے۔ جب وہ قانون کے مد مقابل اولیت پاتے ہیں تو پھر یہ سوال کہ کیا ہر بندہ قانون کو نظر انداز کر سکتا ہے اور مقاصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد کر سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کے نظریہ قانون یا نظریہ شریعت میں اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ صرف اشرافیہ کا کام ہے کہ کب وہ قانون کے متعلق یہ فیصلہ کریں کہ اب یہ قانون اس مقصد کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی جگہ پر وسیلہ بدلا جا سکتا ہے، وسیلہ اور لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اشرافیہ کا قانون ہے، یہ ہے مسلمانوں کا نظریہ قانون۔ شریعت مسلمانوں کا نظریہ قانون ہے، منزل من اللہ احکام یا منزل من اللہ قانون نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔